اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سورۃ الزاریات میں فرماتے ہیں کہ قرآن سے وہی روکا جاتا ہے جو ازل سے گمراہ ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ انسان اپنی فطرت ازل سے ہی لے کر چلا ہے۔ فطرت روح ہے، اس کی روح کی حرکت، روح کا رجحان، روح کی فکر، روح کی سوچ، روح کا ارادہ ساتھ لے کر آیا ہے۔ جو ازل سے اپنی فطرت میں جہنم لایا ہے وہ وہیں پہنچے گا، اور جو ازل سے اپنی فطرت میں جنت لایا ہے وہ وہیں پہنچے گا۔ یہاں دنیا میں تو وہ سب کر کے دکھا رہا ہے جو اس کی فطرت کی اصل ہے۔ ازل سے گمراہی کی اس آیت کی مثال کو اگر آسان لفظوں میں سمجھنا ہے تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا یہ قول سنیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی روحیں پیدا ہونے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں پرورش پا کر آئی ہوں۔ یعنی اس سے مراد ہوئی کہ روحیں انسانی لباس ملنے سے پہلے جس وجود کے ساتھ ہیں، جس کیفیت کے ساتھ ہیں، وہ اس کیفیت کے وجود میں یا رحمان کے ساتھی ہیں یا شیطان کے۔ اچھائی اور برائی کا علم جو روح کو دیا گیا، ازل سے ہر روح ان میں سے ایک راستہ منتخب کر چکی، ایک راستے کا انتخاب کر کے اپنی فطرت میں شامل کر کے دنیا کے عالم میں اتری ہے۔ یہاں تو بس اس روح پر وہ حجت پوری ہونی ہے۔ وہاں روح ارادے میں تھی، یہاں جسم میں عمل کر کے اس ارادے پہ دکھا دیا گیا، اور پھر آخرت میں ارادے کے اس عمل کے نتیجے میں یوم قیامت آنے تک آخرت میں زندگی کے اس دائرے کی ہمیشہ میں ایک وقت گزار کر پھر جس دن یہ دائرہ ختم کر دیا جائے گا، دن اور رات، آسمان، زمینیں، سب کچھ تبدیل کر دیے جائیں گے، کائنات رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ وہ دن یوم حساب کا دن، جہاں صرف دن ہی دن ہے، رات کا کوئی وجود نہیں۔ انسان اپنے ہاتھوں اپنے عمل کما رہا ہے، اس عالم میں پہنچنے سے پہلے اس عالم کی وجہ بن رہا ہے کہ وہ تھا ہی جہنمی یا جنتی۔ گاہے گاہے انسان خود اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے۔ اگر پاک روحیں صحبت پا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے فیض یاب ہو کر دنیا میں اتری ہیں تو گناہ گار روحیں بھی وہیں شیطان کا ساتھ دے کر ہی دنیا میں اتری ہیں۔ یہاں لوگ اپنے اپنے مقام پہ اترے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریقے پر اپنی فطرت پر کام کرتا ہے، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹھیک راہ پر کون ہے۔ قرآن سے وہی روکا جاتا ہے جو ازل سے گمراہ ہے، اس سے وہی پلٹتا ہے جو پہلے سے پلٹنے والا تھا۔ کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریقے پہ کام کرتا ہے، اپنی فطرت کے مطابق کام کرتا ہے، پھر تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹھیک راہ پر کون ہے۔ رات اور دن دنیا میں بھی موجود ہیں، رات اور دن آخرت میں بھی موجود ہیں۔ دنیا بننے سے پہلے، ہر تخلیق سے پہلے، کائنات بننے سے پہلے وقت دن ہی تھا اور دن ہی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں یعنی عالم امر میں صرف روشنی ہے، صرف ہدایت ہے، صرف نور ہے، صرف دن موجود ہے۔ وہاں رات یا اندھیرے کا کوئی مقام نہیں۔ سدرۃ المنتہا تخلیق کے آغاز کا مقام اور پاتال کی آخری حد تک یہ تخلیق کا دائرہ موجود ہے۔ اس دائرے میں اور دائرے موجود ہیں،
تہ در تہ پھیلائے ہوئے سائے موجود ہیں، جن کی ایک ایک تہ کی آڑ، ایک ایک حجاب، ایک ایک رنگ مخلوقات پر نور کی طرح پڑتا ہے۔ ان میں ہی وہ سب اثرات موجود ہیں، اور ان میں ہی اندھیرے ہیں، ان میں ہی سویرے ہیں۔ انسان جوڑے کی شکل میں پیدا ہوا، اس لیے اس کا زندگی کو برتنا بھی جوڑے کی شکل میں ہے۔ ایک زندگی دنیا، ایک زندگی آخرت۔ دنیا میں بھی دن اور رات، آخرت میں بھی دن اور رات۔ ہنسنا رونا یہ جوڑا، کھانا پینا یہ جوڑا، جینا مرنا یہ جوڑا۔ رب کا رنگ ایک ہے، وہ خیر ہی خیر ہے، وہ دھیان ہی دھیان ہے، وہ روشنی ہی روشنی ہے۔ اس کی ایک ہی زندگی کی پھونک نے کائنات کو وسعتیں عطا کر رکھی ہیں، جو آج بھی اس کن کی گونج کی سرسراہٹ میں تعمیر ہو رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ سب اس دائرے کے اندر موجود ہیں۔ جتنے زمانے گزر چکے، جتنے بھی دور گزر چکے اس عالم دنیا کے، اور جو آنے والے ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی دائرے کے اندر ہی اندر دنیا بھی موجود ہے اور آخرت بھی موجود ہے۔ 7 آسمان بھی موجود ہیں اور زمینیں بھی اس کے برابر موجود ہیں۔ حکم اترا، امر اترا، روح اتری اس رب پاک کی پھونک سے، جس نے عالم کے عالم بنا ڈالے۔ یہ پھونک کا وہ ایک سانس ہے جو مسلسل اور متواتر کائنات میں پھیلاؤ پیدا کیے جا رہا ہے۔ جب یہ اپنے نقطۂ عروج پہ پہنچے گا تو سانس واپس لے لی جائے گی، سانس لپیٹ دی جائے گی، اور یہ سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا۔ ہر شے جو یہاں سے چلی تھی وہیں پہنچ جائے گی۔ انسان جو ازل سے تھا وہی دنیا میں اس نے خود کو ثابت کرنا ہے، اپنی فطرت کے حساب سے جو وہ ہے اس نے وہی کرنا ہے۔ وہ یہاں اس عمل کی دنیا میں دوسروں کا مشاہدہ ہے، گواہ ہیں اس پہ اس کے اعمال ہی، اس کے ارد گرد کے موجود اس کے فرشتے، اس کے ارد گرد موجود لوگ، اور اس کے اپنے ہاتھ پاؤں۔ یہ ہاتھ پاؤں انسان کے وجود کی کمانڈز ہیں۔ انسان ان کو حرکت میں لا کر اپنے کام انجام دیتا ہے۔ یہ انسان کے ماتحت ہیں، انسان کی مانتے ہیں، انسان کے اختیار میں دیے گئے ہیں۔ کسی شے کو چھونا چاہیں تو ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، کسی مقام پہ پہنچنا چاہیں تو پاؤں حرکت میں آتے ہیں، اور یہ عمل کچھ اس تیزی سے جاری ہے کہ محسوس نہیں ہوتا، ایک عام روٹین رکھتی ہے، مگر یہ وہ کمانڈز ہیں، وہ قوتیں ہیں جو تمہارے ارادوں کو پورا کرنے میں تمہاری مددگار ہیں۔ تمہارے ہاتھ پیر مادی حالت میں موجود فرشتے ہیں جو تمہارے ہر عمل کا ریکارڈ اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہی تمہارے دائیں اور بائیں ہیں، اور سارا ریکارڈ عمل کا یہ نامہ اعمال نامی یادداشت میں شامل ہو کر محفوظ کرتے جاتے ہیں۔ یہ فورسز، یہ کمانڈز، یہ تمہارے فرشتے کل یا تمہارے حق میں فیصلہ دینے والے ہیں یا تمہارے خلاف گواہی دینے والے ہیں۔ فرشتے اللہ پاک کی کمانڈز ہیں، اس کے حکم کے ماتحت ہیں۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، سب کچھ اس کے حکم کے حساب سے حرکت میں ہے۔ انسان بھی حرکت میں ہے، مگر اپنے ہاتھوں پیروں کی سبب، جو سبب اسے رب نے دیے۔ ہر کوئی رب کا محتاج ہے، ہر کوئی رب کی کمانڈ میں ہے، وہ سب پہ چھایا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کائنات ساری کی ساری تخلیق کی 6 یوم میں۔ یوم اس کے ہاں عالم امر میں صرف دن کا نام ہے، اور انسان اسے شمار کرتا ہے دن اور رات میں۔ اپنی دنیا کے حساب سے انسان سمجھتا ہے کہ 6 دن رات یعنی ایک دن 24 گھنٹوں والا دن، مگر رب پاک فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے 6 روز میں بنایا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ پھر اس دن بھی جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 برس ہوگی، وہ انتظام اس کی طرف رجوع کرے گا۔ تو یہ 6 روز انسان کے حساب سے 6000 سال ہیں، اور یہ دن ہی دن ہیں۔
عالم امر میں رات نہیں موجود، دنیا کی رات دن جو تم پر آتے ہیں، اور آخرت کی زندگی کے بھی رات دن ہیں، صبح شام ہیں۔ اللہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اتنی ہی، ان میں حکم نازل ہوا کرتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ اب ذرا اس آیت پہ غور کیجئے جو انسان کی حیات کے 3 دور واضح کرتی ہے۔ بے شک تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ دنیا میں بلانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور بے شک ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہی دوزخی ہیں۔ تم جس کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ دنیا کی زندگی میں خدا ہے اور نہ ہی وہ آخرت کی زندگی کا مالک ہے۔ ان 2 زندگیوں کے بعد یوم آخرت آنا ہے۔ ایک تیرے دور کا ذکر ہے کہ ادھر لوٹ کر جانا ہے۔ وہ یوم، وہ دن آئے گا جب ہر شے اپنے اصل کی جانب لوٹے گی، جہاں سے تخلیق ہوئی وہیں لوٹے گی، زندگی کا سرکل پورا وہیں لوٹ جائے گا، اسی طرف لپیٹ دیا جائے گا۔ قرآن میں جہاں بھی فیصلے کے دن لفظ آیا وہاں یوم دین، یوم آخرت، آخرت کا دن، آخرت کا اختتام تخلیق دن سے شروع ہوئی اور دن میں ختم ہو جائے گی، اور رہ جائے گی وہ ذات ذوالجلال والاکرام۔ قرآن سے وہی روکا جاتا ہے جو ازل سے گمراہ ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ انسان اپنی فطرت ازل سے ہی لے کر چلا۔ فطرت روح ہے، اس کی روح کی حرکت، روح کا رجحان، روح کی فکر، روح کا ارادہ ساتھ لے کر آیا۔ جو ازل سے اپنی فطرت میں جہنم لایا ہے وہ وہیں پہنچے گا، اور جو ازل سے اپنی فطرت میں جنت لایا ہے وہ وہیں پہنچے گا۔ یہاں لوگ اپنے اپنے مقام پہ اترے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریقے پر، اپنی فطرت پر کام کرتا ہے، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹھیک راہ پر کون ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔